أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 کی الحمدللہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ پھر اس کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم کھاؤ ایک دوسرے کا مال نہ حق طور پر، نہ حق طریقے سے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، اور تم لے جاتے ہو إِلَى الْحُكَّامِ، حکام کی طرف، لِتَأْكُلُوا تاکہ تم کھاؤ، تم میں سے ایک گروہ، من اموال الناس لوگوں کے مال کو، بالاسم گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو۔ پیچھے والی آیت جو ہے رمضان کے بارے میں تھی، رمضان کے روزوں کے متعلق تھی، اور اس میں سحری کے ٹائم کا وقت معین کیا گیا تھا، اور آخر میں اعتکاف چونکہ رمضان میں ہوتا ہے اس کے آخری عشرے میں، تو اعتکاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے حرام سے بچنے اور حلال کھانے کی تلقین فرماتے ہیں، کیونکہ اب روزوں کے بعد حلال کا ذکر کیسے ہوا؟ ایک تو یہ فرمایا کہ جب انسان روزے رکھتا ہے، صبر کرتا ہے، اب اس کے لیے حرام چیزوں کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک زمانے تک، ایک مہینے تک جو آدمی غلط چیزیں کھاتا ہے، جب وہ ایک مہینے تک اس کو چھوڑتا ہے، اب باقی کے مہینوں میں چھوڑنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ حرام کھاتا ہے، حرام کھاتے کھاتے یکدم حرام چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بعد حلال کھانے کی تلقین فرمائی ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا جو لفظ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں پر۔ اس میں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ اموالکم کا لفظ آیا ہے کہ جس کے اصل معنی ہے اپنے مال، جس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو تم کسی دوسرے کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہو، یہ غور کرو کہ دوسرے شخص کو بھی اپنے مال سے ایسی محبت ہے اور تعلق ہوگا جیسے تمہیں اپنے مال سے محبت اور تعلق ہے تمہارا اپنے مال کے ساتھ۔ تو جس طرح تمہارے مال کے اندر کوئی شخص تصرف کرے، اس کو لے جائے، تو تمہیں کتنی تکلیف ہوگی۔ اموالکم کا لفظ ذکر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا۔ اسی طرح دوسرے کے مال میں تسلط قائم کرنا یا اس میں خرچ کرنا، دوسرے کو بھی ایسی تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول ذرا سن لیجئے گا۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے، صحابہ کرام میں سے دو صاحبوں کا آپس میں زمین پر جھگڑا ہو گیا، اور مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے، آپ کی عدالت میں پیش ہوا۔ مدعی کے پاس گواہ نہ تھے۔ مدعی کہتے ہیں دعویٰ کرنے والے کو، اور مدعا علیہ کہتے ہیں جس پر دعویٰ کیا جائے۔ زید نے کہا کہ عمر نے میری زمین غصب کی ہے، میری زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے۔ اب زید مدعی ہوا، عمر مدعا علیہ ہوا۔ اب
قرآن حدیث کے مطابق جو شخص دعویٰ کرے اس کو چاہیے کہ وہ گواہ لے آئے۔ اگر اس کے پاس گواہ ہوں تو جس پر اس نے دعویٰ کیا ہے اس کو وہ چیز پڑ جاتی ہے، اگرچہ وہ اس نے نہیں لی پھر بھی وہ اس پر قرآن حدیث کے مطابق وہ چیز دینا اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ علم چلتا ہے اگر کوئی چلانے والا ہو۔ پیر سلطان شاہ بخاری مدنی استخارہ سینٹر، ہر کام بذریعہ عملیات و تعویذات، ہر طرح کے دنیاوی مسائل کا حل 100% گارنٹی کے ساتھ کروائیں۔ انشاءاللہ عملیات سے کیا کچھ ممکن نہیں، اپنا ہر کام گھر بیٹھے رازداری سے حل کروائیں، مسئلہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، مثلاً شادی میں رکاوٹ، بچوں کے رشتے کی بندش، محبت میں ناکامی، کاروباری بندش، ساس بہو کا جھگڑا، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کے مر جانا، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا۔ آستانہ عالیہ، 1 یونٹ، بہاولپور۔ کانٹیکٹ فار واٹس ایپ 034129327331 0301611330۔ زید نے کہا کہ عمر نے میرے پیسے چوری کیے ہیں۔ 3 آدمی جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو خود دیکھا ہے کس نے چوری کیے ہیں، حالانکہ اس نے چوری نہیں کی عمر نے، پھر بھی عمر کو دینے پڑیں گے۔ اسی طریقے سے اگر زید کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر عمر سے کہا جائے گا کہ تم قسم اٹھاؤ۔ اب عمر نے اگر قسم اٹھا لی وہ چیز اس کی ہو گئی، اور اگر عمر نے قسم نہ اٹھائی پھر وہ اس کو واپس کرنی پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی، یہودی نے کہا کہ یہ میری ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میری ہے۔ حضرت علی کے پاس گواہ نہیں تھے، یہودی سے کہا کہ تم قسم اٹھاؤ، اس نے جھوٹی قسم اٹھا لی تو تلوار اس کی ہوگی۔ اب شریعت کے اندر کیا تقاضا ہے؟ تو اس لیے یہ قرآن کی آیت اس موقع پر نازل ہوئی کہ جب 2 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا لے کر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی کے پاس گواہ نہ تھے، مدعا علیہ کو کہا کہ قسم اٹھاؤ۔ مدعا علیہ جو ہے وہ قسم اٹھانے پر آمادہ ہو گیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا مال ناحق طور پہ نہ کھاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نصیحت کے یہ آیت بھی قرآن کی تلاوت کی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو شخص قسم کھا کر کوئی مال حاصل کرے اس پر وعید ہے، اللہ تک کا ڈر سنایا گیا ہے۔ چنانچہ جب صحابی نے یہ آیت سنی تو انہوں نے قسم کھانا چھوڑ دیا کہ میں قسم نہیں کھاتا۔ آگے لفظ ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، یعنی نہ لے جاؤ اپنے مقدمات اعلیٰ حکام تک، جیسے ہم عدالتوں میں اپنے مقدمات لے کے جاتے ہیں یا بڑے لوگوں کے پاس لے کے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تم دوسرے کا مال جو ہے، دوسرے کا حصہ جو ہے وہ تم کھا لو۔ تو اس پر فرمایا اگر کوئی شخص عدالت لے کر جائے اپنا مال، اپنا حصہ دوسرے کے ناحق کھانے کے لیے، اور عدالت جو ہے جس کا مال نہیں تھا اس کے حق میں فیصلہ کر دے، پھر بھی قانونی طور پہ وہ مال اس کا ہو جائے گا، لیکن شرعی طور پہ وہ مال اس کا نہیں ہوگا اگر وہ اس کا مال نہیں ہے۔ زید نے عمر پر دعویٰ کر دیا کہ یہ مال میرا ہے، حقیقت میں وہ مال زید کا نہیں ہے۔ اب عدالت نے زید کے حق میں فیصلہ کر دیا، قانونی طور پہ تو وہ مال زید کا ہو گیا، لیکن شرعی طور پہ وہ مال زید کا نہیں ہوگا، اور اس کا جو وبال ہے اس کی گردن پر رہے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ سب کہہ دیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، حرام مال کھاتے ہیں، حرام مال کھانے والے کی اللہ کے ہاں دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہت ساری عبادت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں اور سردن بھوکے بھی رہتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مگر ان کا کھانا حرام ہوتا ہے، ان کا پینا حرام کا ہوتا ہے، ان کا لباس حرام کا ہوتا ہے، تو ان کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ اپنی دعا کو قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ حلال کھاؤ۔
اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حلال کھایا، سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی تکلیف سے محفوظ رہے، وہ جنت میں جائے گا۔ آپ صحابہ نے عرض کی رسول اللہ آج کل تو بہت سارے لوگ ہیں، آپ نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ کو بیان کر دوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں جب تمہارے اندر موجود ہوں تو پھر دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو تو تمہارے لیے 4 چیزیں کافی ہیں۔ نمبر 1 امانت کی حفاظت کرو، نمبر 2 سچ بولو، نمبر 3 حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھی بات کرو، اچھی گفتگو کرو، اور نمبر 4 کھانے میں حلال استعمال کرو۔ دنیا میں کوئی چیز بھی تمہیں حاصل نہ ہو، یہ 4 چیزیں تمہارے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔